काम के अंदर बेहतरी आएगी, लेकिन बदकिस्मती से हम आगे जाने की बजाय फिर शायद पीछे की तरफ आ रहे हैं। और इसके अंदर जो एक इमरान खान ने एक इमरानी सर्कस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लगाई हुई है कि जिसके अंदर अदालतें बैठकर उड़ीक रही हैं इमरान खान को, वो उसको पिछले 4 महीने से वो अबूरी ज़मानतें हासिल कर रहा है। ये ज़रा पाकिस्तान की कभी अदालती तारीख़ देखिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसिलिटी कभी किसी और मुल्ज़म को मिली है कि वो जो है 4-4 महीने सिर्फ अबूरी ज़मानत ले। अबूरी ज़मानत होती क्या है? मैंने कल सुना जो पीटीआई के तर्जुमान आते हैं, आके उन्होंने कहा जी सलमान शहबाज को मिली, जी इसहाक डार को मिली। इन अकल के अंधों को कोई बताए अबूरी ज़मानत होती है कि मुझे तफ्तीश में शामिल होने तक गिरफ्तारी से बचा लिया जाए। ये सब लोग जो हैं वो जो अबूरी ज़मानत लेते हैं वो चंद दिनों की होती है, और आप उसके बाद जो भी केस आपके पास अंडर इन्वेस्टिगेशन जिसमें आपने होना है, जो आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं, उसके ऊपर आप तफ्तीश में शामिल हो जाते हैं। इमरान खान की सर्कस लहदा चल रही है, और वो ये है कि वो आदमी किसी भी अदालत में पेश नहीं होता। उसको घर बैठकर जो है वो अबूरी ज़मानतें मिलती रही हैं। लेकिन इस दफ़ा वो लाहौर हाई कोर्ट में जब अबूरी ज़मानत लेने के लिए गए तो जज साहब ने कानून पढ़ा हुआ था, और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता, आपको सरेंडर करना पड़ता है। और कानून भी ये है कि आप सरेंडर करते हैं कोर्ट के सामने, और कोर्ट आपको चंद दिनों की मोहलत देता है कि आपको गिरफ्तार ना किया जाए, आप तफ्तीश में जाकर शामिल हो जाएं और जो आपके पर इल्ज़ाम है उसको जस्टिफाई करें। लेकिन यहाँ जो है वो बादशाह सलामत की जो है वो अपना अंदाज़ है, वो टांग पे टांग रख के बैठे हैं। वो प्लास्टर जो है वो कभी तस्वीरों में उतर जाता है, कभी वो प्लास्टर चढ़ जाता है। और मेरा सवाल ये है कि जो हड्डी टूटी हुई है, बकौल फवाद चौधरी के फोरेंसिक बाय द वे ये नहीं कहती, जो इमरान खान की मेडिकल रिपोर्टें अव्वल तो वो शौकत खानम बनाती है सिर्फ मेडिकल, और अपने टेस्ट वो कहीं बाहर से नहीं कराते। इसके क्या वजूहात हैं ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, चूँकि बाहर कहीं कराएंगे तो सच सामने आ जाएगा। शेख रशीद भी आपको याद है ना, वो भी नहीं टेस्ट करा रहे थे, कहते मैंने नहीं कराना। तो ये उनकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है या उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने और ख़ुद बताया, डॉक्टर फैसल ने भी बताया, फवाद चौधरी और बाकियों ने भी बताया कि ऐसे गुजर गई है। बस जो है वो हड्डी भी बच गई और वो वेन भी एक बच गई जो हार्ट को अटैच करती है। और आज जो है जब अदालतें बुला रही हैं तो अब बहाना ये है कि जी फ्रैक्चर है। मुझे कोई ये बता दे, पहले तो डॉक्टर भी पूछ रहे हैं, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात भी की, उन्होंने कहा कि जी ऐसा कोई ज़ख्म उनका है ही नहीं जिस पे प्लास्टर चढ़ाया जा सके। उनके ज़ख्मों की वीडियो उन्होंने खुद पब्लिक डिमांड के ऊपर जारी की थी। उन ज़ख्मों की वीडियो के जो आपने देखी है वो तो प्लास्टर वाले ज़ख्म ही नहीं है, और अगर उनको प्लास्टर लगाया जाए तो वो तो गल जाएंगे और वो ज़ख्म ख़राब हो जाएंगे। वो प्लास्टर तस्वीरों के लिए कन्वीनियंटली कभी चढ़ा लिया जाता है, कभी उतार लिया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब जो है हमें बताया जाता है एक तरफ वो रूबे सेहत है, अल्लाह उनको सेहत दे, और वो रूबे सेहत है, वो जॉगिंग भी कर रहे हैं, वो ट्रेडमिल भी कर रहे हैं, वो घंटों का कौम से खिताब भी फरमाते हैं, वो 4-4 घंटे जो है वो मीटिंग्स भी करते हैं, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में जहां उनको बुलाया जाता है वहां वो पेश नहीं हो सकते। और वो ड्रामेबाजी है सिर्फ इसलिए कि अदालतों से जो मामला चल रहे हैं वो स्टे कायम रहे। इमरान खान ना टेरियन वाइट का जवाब दे, इमरान खान ना मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दे, इमरान खान ना फॉरेन फंडिंग का जवाब दे, इमरान खान ना साइफर की जो साजिश थी उसका जवाब दे, और इमरान खान जो है वो किसी बात के ऊपर उसको पूछा ना जाए, वो घर में जो है वो दंदनाए पाकिस्तान का आइन। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन वो है जो इमरान खान कह दे, आप मान लें वो आइन है। जो डेफिनेशन इमरान खान कर दे बस इस मुल्क का आइन वो है। इस मुल्क में कानून वो है जो इमरान खान के मुंह से निकलेगा, उसको कानून कहेंगे आप। अदरवाइज इमरान खान को जो सूट नहीं करता वो आइन और कानून इस मुल्क में नहीं है। और मुझे ये कहने दीजिए, मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम इस वक्त इमरान खान के खौफ में मुब्तला है। उसके खौफ की, जो उसकी गाली की खौफ है, जो उसका धमकी का खौफ है, जो उसका बदतमीज़ी का ट्रोलिंग का खौफ है, उस खौफ का शिकार है तमाम इदारे। इस्टेब्लिशमेंट अपने तौर पर मैं समझती हूँ कि उसके खौफ का शिकार है, वरना इतना इमरान खान को सुपरमैन नहीं है कि वो तज़हीक कर रहा है, वो बैठ कर इल्ज़ामात लगा रहा है। और वो आपने लेटर भी देखा, जनरल बाजवा की तहकीकात करानी है इमरान खान ने, तो भाई जनरल बाजवा के साथ काउंटर पार्ट तो तुम भी थे ना, तुम्हारी तहकीकात क्यों ना हो?
اور پھر تم بینیفیشری تھے اس سارے معاملات کے، اس پاناما سٹوری کے۔ اس ملک میں دو نظام ہیں، ایک نظام ہے جو نواز شریف کے لیے استعمال ہوا، جس کے اندر مانیٹرنگ جج لگے، جس کے اندر واٹس ایپ پہ جو ہے ہیرے چن کے GIT بنائی گئی، جس کے اندر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی، جس کے اندر جو ہے وہ سرینا کے لفافے کے اندر فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ آنے کے بعد نواز شریف کو راہ سے ہٹا دیا گیا تاکہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ اور دوسری طرف عمران خان ہے جو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ شاید پورے نظام کا دماد ہے، اور وہ اس کو دمادوں والی جو ہے وہ کوئی ملی ہوئی ہے فیور، وہ دماد صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور ان کو پوچھنے والا، ان کو دیکھنے والا، ان کو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اب ضرورت اس امر کی ہے، جو آپ سارے PTI والوں کی بات سے سنیں، اب ضرورت یہ ہے کہ انصاف کی ہوم ڈیلیوری شروع کر دی جائے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا انصاف جو ہے ان کو ہوم ڈیلیور کیا جائے، اور وہ جو ہے وہ صرف بیٹھ کے گالی دیں گے، وہ صرف دھمکیاں دیں گے، اور وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ چیزیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل جو 3 آڈیوز آئی ہیں، وہ آڈیوز بہت خطرناک ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے، جس کے اوپر پہلے ہی عام آدمی بہت مسائل کا شکار ہے، جس میں عام آدمی کو ریلیف ملنا، عام آدمی کے مسائل حل ہونا، یہ بہت ایسے ہے جیسے دور کی کوڑی ہے جو لے کے آنی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پورے نظام کے اوپر جو باتیں کہی جاتی ہیں، جو شوکت صدیقی صاحب نے کہا، اگر اس وقت اس کی تحقیقات کرا لی جاتی بجائے شوکت صدیقی کو سزا دینے کے، تو شاید آج معاملات یہاں نہ ہوتے۔ اور جو تینوں آڈیوز آئی ہیں، اس کا مرکزی کردار ہے پرویز الہی، اور یہ وہ پرویز الہی ہے جس کو ایک جو ہے ہم اس کو عدالتی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، اور اس کو عدالتی وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ اس کے لیے ایک نئی ڈیفینیشن جو ہے وہ کی گئی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا وہ ریویو آج تک سپریم کورٹ کے کسی دراز میں پڑا ہے، جس کے اندر ہم نے وہ ریویو ڈالا تھا کہ برائے مہربانی اس فیصلے کو ریویو کریں کہ اسد عمر کا خط جو ہے وہ کیوں اتنا معتبر ہے، اور چودھری شجاعت کا خط اتنا معتبر کیوں نہیں ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پرویز الہی کی جان ایک طوطے میں ہے، اور اس طوطے کا نام ہے محمد خان بھٹی۔ اور سنا یہ ہے کہ محمد خان بھٹی جو ہے اس کے پاس، سنا کیا یقین ہے، ہمیں تو پتہ ہی ہے محمد خان بھٹی سے زیادہ پرویز الہی اور مونس الہی کے معاملات کون جانتا ہے، اور وہ کوئی شاید انکشافات بھی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ سو پرویز الہی صاحب کی جان پھنسی ہوئی ہے، اور اس چکر میں وہ بینچ بنوانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ جو ایک تیسری ویڈیو ہے جو مبینہ طور پر کسی ایک معزز شخصیت کے ساتھ ہے، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، چونکہ ہمیں عدلیہ کا احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، وہ ہم پہ فرض ہے۔ لیکن کیا اس بات کو صرف یکسر نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی آڈیوز کے ساتھ جو سوالیہ نشانات اٹھے ہیں، اس آڈیوز کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، پرویز الہی صاحب کیا کوششیں کر رہے تھے، یہ تمام دیکھی جانی بہت ضروری ہیں۔ اور جو ایک مبینہ طور پر جو ایک آڈیو کے اندر جو ہے محمد خان بھٹی کے کہیں ہونے کا انکشاف ہو رہا ہے، وہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ جو اس آڈیو میں اس کا فورینزک ہونا، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کو کل آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ نے بھی اس کے اوپر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ حقائق ہیں جو وہ چیف صاحب کے ساتھ جو ہے رکھیں گے، اور یقیناً ان کو یہی کرنا چاہیے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اس جو سوالات اٹھے ہیں ان آڈیوز کے ذریعے، اس کو گھر بیٹھ کے کہہ دیجئے، جیسے آپ کو یاد ہے ثاقب نثار کی ایک آڈیو آئی تھی، اس کے اوپر جو ہے جب اس میں کہا گیا کہ مریم کو بھی سزا دینی ہے اور اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کو اب بس ایسے ہی نہیں جی نہیں وہ فیک ہے۔ کسی نے اس کا فورینزک کرایا تھا، کسی نے بتایا تھا کہ یہ فیک ہے کہ نہیں، گھر بیٹھ کے اس کو فیک ڈکلیئر کر دیا۔ اب عابد زبیری صاحب گھر بیٹھ کے کہہ دیں کہ نہیں وہ ایک وکیل کی جو ہے وہ ایک کلائنٹ سے بات ہو رہی، پہلے تو مکر گئے تھے، اس کے بعد جب پرویز الہی نے مان لیا کہ یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ وکیل کی ایک اپنے اسے وکیل کی اور اس کی باتیں ایسے نہیں ہوتی، ہم بھی وکیل ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب جو وکیل جنہوں نے قانون کے تحت چلنا ہوتا ہے وہ یہ باتیں نہیں کرتے، اور جنہوں نے اور طریقوں سے چلنا ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سو اس تمام آڈیوز کا فورینزک ہونا، اس کے اوپر چیف صاحب کا سو موٹو لینا بہت ضروری ہے، چونکہ اس کو اس طرح سے یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری ایک عجیب بات یہ ہے کہ دنیا جہان کے لوگ جو ہے بڑے بڑے ایکسیڈنٹوں کے بعد لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، متبرک اور مبارک پلستر جو ہے ایک وہ نہیں اتر رہا، ایک کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، دو چیزیں ہیں جو ہے وہ جن کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا۔
اور جو یہ ان کا طریقہ بھی ہے, جو پارٹی کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان کی بلی کرو. وہ بیچارہ قاسم علی شاہ ایک صحافی ہے, اس نے بھی بھگتا ان کو. تو یہ بلی کرتے ہیں, یہ ڈراتے ہیں لوگوں کو اور تمام اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں. اور وہ لیکن ایک ان کو جو ہے وہ آگے لگایا ہوا ہے رانا ثناءاللہ نے, وہ دیکھتے ہیں پولیس کی گاڑی بھاگ پڑتے ہیں, آ جائیں زمان پارک, عمران خان کو اریسٹ کرنے لگے ہیں. تو بھائی کیا ہو گیا, عمران خان کو اریسٹ کرنے لگے ہیں, عمران خان نے تو خود بھی جیل بھرنی ہے, تو اریسٹ کرنے لگے ہیں کہ کسی کیس کے اندر ان کو اریسٹ. تو کیا اس ملک میں پہلے کوئی اریسٹ نہیں ہوا؟ ہاں, عمران خان صاحب بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ اریسٹ نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب کو دھکے پڑیں گے, وہ عدالت میں نہیں آ سکتے. عمران خان صاحب ورزش کرتے ہیں اس لیے وہ فٹ ہیں, بٹ وہ 70 سال کے ہیں, اس لیے جو ہے وہ عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتے. کیا یہ سب کچھ اس ملک کے باقی سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہوا ہوا؟ اور میں نے آپ کو 2 ایگزامپلز بتائے ہیں. کیا نواز شریف صاحب 70 پلس نہیں تھے؟ کیا نواز شریف صاحب کو, مریم نواز کو, شہباز شریف کو, حمزہ شہباز کو خود دھکے نہیں پڑتے رہے؟ کیا یہ سب لوگ عدالتوں میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کے لیے پیش نہیں ہوتے رہے؟ لیکن عمران خان کے لیے جو ہے یہ کنسیشنز ہیں, اور وہ جو ہے وہ 15 لاکھ لوگ جو ہے وہ ٹویٹر پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں عمران خان کے لیے. اور وہ کل میں نے دیکھا ایک خاتون رو رہی تھی, وہ جن کی ریڈ لائن ہے نا عمران خان. اچھا, وہ ریڈ لائن بھی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہمیں ریڈ کپڑے پہن کے آنا چاہیے تھا چونکہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. تو وہ ان کے لیے احتجاج بھی جو ہے وہ یاد, وہ قسم سے ایسا لگتا ہے وہ جو بنی اس کے زمان پارک کے بعد, کہ یا تو عمرانی سرکس چل رہی ہے, یا وہاں پر عرس ہو رہا ہے عمران خان کا, یا کوئی مینا بازار لگا ہوا ہے, یا بندر کا تماشا لگا ہوا ہے, اور وہ بیٹھے ہیں مطلب جو ہے وہ سجا کے. تو بیٹا جس دن آپ کو عمران خان کو پکڑنے کے لیے آئے نا, اس دن آپ کے جو یہ ساری ہیرو گری ہے یہ 1 منٹ میں اتر جائے گی. وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی آپ کو ترا رہے ہیں, ابھی ہم نے آپ کو پکڑنے کا جس دن رانا ثناءاللہ نے فیصلہ کر لیا اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ اسی لیے عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا, چونکہ اس کو اگر ایک عدالت میں پیش ہوا پھر اس کو ہر عدالت میں پیش ہونا ہوگا. اور چونکہ ٹیرین کا جواب نہیں ہے, چونکہ منی لانڈرنگ کا جواب نہیں ہے, فورن فنڈنگ کا جواب نہیں ہے, اس کے پاس سائفر جو اس نے سازش تیار کی پاکستان کے خلاف اس کا جواب نہیں ہے. تو جواب سے بھاگنے کے لیے وہ یاد ہے نا ان کا بڑا مشہور زمانہ جملہ ہوا کرتا تھا کہ جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ لاؤ, بھاگتے کیوں ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں بھاگتے کیوں ہو؟ اور اب جو ہے آپ اتنے صادق اور امین ہیں, تو آپ کی صداقت اور امانت پہلی دفعہ تو ٹیسٹ ہونی ہے اب اس ملک کے اندر. پہلے جب ٹیسٹ ہوئی تھی تب آپ لاڈلے تھے, اب جب صداقت اور امانت ٹیسٹ ہوگی تو آپ لاڈلے نہیں ہیں. اور پہلی دفعہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو اپنے زور بازو کے اوپر سیاست کرنی پڑے گی, جس کی ان کو عادت نہیں ہے, اسی لیے رونے بھی نکل جاتے ہیں. ان کو ایک کو لے جاؤ 2 دن کے اندر رونے لگ جاتے ہیں اور چیخیں بھی نکلتی ہیں. اچھا میڈم, یہ بتا دیں کہ اس وقت حکومت بے چین ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے, تو اگر یہ آپریشن